إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ حجر شروع کر رہے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ہی 14واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے تمام اسباق جو ہے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، اور ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کریم کی۔ ربما کسی وقت یود الذین خواہش کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یہ کافر جو اس وقت عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں ان کے شب و روز گزر رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے۔ یہ وقت کب آئے گا؟ کب وہ آرزو کریں گے؟ موت کے وقت ہو سکتا ہے، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا جس وقت گنہگار اور ایماندار کچھ عرصہ بطور سزا کے جہنم میں رکھنے کے بعد انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، تو اس وقت وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اور ربما اصل میں تو تقلیل کے لیے ہے، لیکن کبھی تکثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا سیاق کلام کے لحاظ سے کبھی تقلیل کے لیے اور کبھی تکثیر کے لیے، یعنی کبھی قلیل یعنی کم وہ وقت آئے گا، یا بہت زیادہ وہ وقت آئیں گے۔ دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ ایک وقت ہو یا کئی وقت بھی آ سکتے ہیں، کہ آگے جو وقت جو مرحلے آنے والے ہیں ان تمام مراحل میں یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا ایک آدھ وقت بھی ہو سکتا ہے لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، سنہرے اوراق، کتاب کا نام ہے سنہرے اوراق، شیخ عبد المالک مجاہد نے لکھی، بڑی زبردست اس میں تاریخی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابہ اور تابعین کے بعد کے ادوار کی بات ہے کہ وہ جنگ کر رہے تھے، ایک مسلمان جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے، ایک قلعے کو فتح کرنا تھا، مسلمان فوج نے اس قلعے کے ارد گرد محاصرہ کر لیا، اور قلعے کے اندر سے ایک سوراخ سے ایک خوبصورت عورت نے باہر دیکھا، عورت ایک فتنہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، اس کا حسن باہر ایک کسی مجاہد نے دیکھا اور اس کی آنکھیں ملی، ان کا رابطہ ہوا، تعلق ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ آ جائیں اندر۔ اس عورت نے کہا آپ اندر آئیں، میں آپ کے لیے ہوں، دعوت گناہ تھی۔ وہ اندر چلا گیا تو اس نے کہا تو اپنا اسلام چھوڑ دے۔ اس نے اس عورت کی خاطر اسلام چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا، کئی عرصہ تک اس عورت کے ساتھ رہا، اور کئی عرصہ کے بعد وہ اپنے مجاہدوں کو ملا، انہوں نے کہا تو مسلمان تھا، قرآن کا حافظ تھا، اب بتا کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن کی یہی ایک آیت یاد ہے، باقی سب بھول گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا یہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ آگے دیکھیں نا، ذرہم، آپ چھوڑیں ان کو، یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھاتے پیتے رہیں، ویتمتعوا، فائدہ حاصل کریں، ویلہیہم العمل، غفلت میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے عملوں نے، ان کے کرتوتوں نے، یہ دنیا میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ ابھی شرابیں پینے دو، ابھی ان کو مست رہنے دو، جیسے پھر رہے ہیں پھرنے دو۔ فسوف یعلمون، ان قریب جب ان کی ڈھیلی رسی ختم ہوگی، جب موت کا وقت آئے گا، مہلتیں ختم ہوں گی، جب جوانی ڈھلے گی، جب زندگی کی جو ہے یہ دولتیں، ثروتیں، اقتدار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، کوئی اقتدار کے نشے میں آ کر رب کو بھول جاتا ہے، کوئی جوانی کے نشے میں بھول جاتا ہے، کسی کو حسن کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے رب کو۔ یہ ساری چیزیں جب ڈھلتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا من قریہ کسی بھی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر ان کے لیے کتاب معلوم، ایک مقررہ وقت لکھا ہوا تھا کتاب میں، وہ مقررہ وقت جب پورا ہوتا ہے تب ہم ہلاک کرتے ہیں۔ اب مکہ والے اگر جلدی مچاتے ہیں کہ کیوں نہیں عذاب آ رہا، تو ابھی ڈھیل ہے ان کی، جب وقت آئے گا اس وقت جو ہے ان پر مہلت ختم ہوگی تو اس وقت عذاب بھی آ جائے گا۔
ما تسبق من امت اجلہا، نہیں آگے نکل سکتی کوئی بھی امت اجلہا اپنے مقررہ وقت کے، وما یستأخرون اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے، نہ ہی کوئی امت اس سے پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے کوئی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور انہوں نے کہا ہے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس پر نازل کی گئی یہ نصیحت، یہ قرآن، انک لمجنون کہ بے شک تو دیوانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے کہ آپ مجنون ہیں، آپ شاعر کہتے آپ کو کذاب کہتے، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے، یہاں وہی آ رہا ہے کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا، انک لمجنون، معاذ اللہ تو مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتے آپ فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے لائیں، فرشتہ آ کر آپ کی تصدیق کرے، یا پھر وہ فرشتہ آ کر ہمیں عذاب دے، مار ڈالے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما ننزل الملائکہ، نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ فرشتے جب بھی آتے ہیں حق کے ساتھ آتے ہیں، وما کانوا اذا منذرین، اور فرشتے اب کیوں نہیں آ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر ہیں، سچے ہیں، لیکن آ کیوں نہیں رہے فرشتے؟ ما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوتے اس وقت وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ اگر فرشتے آ گئے، یہ جو مہلت کا وقت ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا، ہم اس لیے نہیں بھیج رہے فرشتے کیونکہ پیچھے آیا نا کہ ابھی مہلت کا وقت ختم نہیں ہوا، نہ ہی کوئی قوم ایک لمحہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ ہی پیچھے ہو سکتی ہے، ابھی وقت نہیں آیا ان کا، ان کے لیے مہلت ہے، ڈھیل ہے۔ اگر ابھی اسے فرشتہ آ جائے پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر وہ فرشتہ آئے گا، پھر ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب مان لو، پھر منوایا نہیں جائے گا، دکھا کر نہیں منوایا جائے گا، ماننا ہے تو ابھی مان لیں، نہیں ماننا پھر فرشتہ منوانے کے لیے نہیں آئے گا، پھر فرشتہ ان کو تباہ کرنے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پھر آئے گا۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔